الحمد لله الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ مجھے اور آپ کو دیا ہے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. جہاں تک آپ جانتے ہیں کہ نکاح کی مجلس ہے، بجائے یہ کہ میں نکاح کے فضائل پر کچھ گفتگو کروں، اس لیے کہ ہمارے مولی عفان جو ہے وہ نکاح کے فضائل سن کر تو نکاح پڑھنے آئے ہیں، اور نکاح کے باب میں آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے بڑے فضائل ہیں. مختصر طور پر ہمارے معاشرے میں ایک برائی جو پھیلی ہوئی ہے، اس لیے خاص طور پر صرف اشارہ کر دوں. بڑے فضائل ہیں نکاح کے. حضرت عقافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بارہا آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ تشریف لائے تو اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیا؟ کہا کہ اللہ کے حبیب نہیں کیا. کیا کہ اچھا نکاح کی طاقت ہے؟ کہا ہاں ہے طاقت، پھر بھی آپ نے نکاح نہیں فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی ملعون ترین جماعت وہ ہے، بدترین جماعت وہ ہے جو بغیر نکاح کے دنیا سے جائے گی. بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول محدثین نے نقل فرمایا ہے، جس کے باب میں میرے آقا یہ فرماتے تھے فقیہ ہذہ الامہ، میری امت کا فقیہ دیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے کسی ذریعے سے اگر یہ پتا چل جائے کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہے اگر، اور میری بیوی کا انتقال ہو جائے گا، میں دوسرا نکاح کروں گا اور اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ میں نکاح کے ساتھ دنیا سے جاؤں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے باب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. اللہ کے نبی نے آخری زندگی میں یمن کی طرف بھیجا، اور یمن میں جب ایک وبا اور طاعون پھیلا جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، اس طاعون اور پلیگ میں دونوں بیویوں کا انتقال ہو چکا، دونوں بیویوں. آپ خود طاعون کی بیماری میں مبتلا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی میرا نکاح کرا لو، نہ معلوم اس زندگی اس بیماری میں اگر میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں رخصت ہوں اور اللہ سے ملاقات اس حال میں کروں کہ میں نکاح کے ساتھ جاؤں دنیا سے۔ آج ہمارے یہاں تو میں نے یہ بات اس لیے سنائی، ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ، ایک پڑھا لکھا طبقہ بھی آج اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر جیسے ابھی یہ ابھی جو کورونا وائرس کی بیماری میں بہت سارے مردوں کا بھی انتقال ہوا، بہت ساری عورتوں کا بھی انتقال ہوا، بعضوں کی بیویوں کا انتقال ہوا، 40 سال مرد کی عمر ہے، 45 سال مرد کی عمر ہے، 50 سال مرد کی عمر ہے، اور اس حال کے اندر مرد چاہتا ہے کہ اب بیوی چلی گئی دنیا سے، میں دوسرا نکاح کروں۔ چاروں طرف سے اولادوں کی فرمائش ہے، ابا دوسرا نکاح نہیں کریں گے، اور بارہا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کئی مسائل ہمارے پاس اس معاملے میں آئے کہ عمر صاحب اولاد کو کچھ سمجھاؤ نہیں، کوئی راؤ نے کہ ہم جاؤ نہیں گے، وہ کہہ رہے کہ ابا آپ نے دوسرا نکاح کر لیا تو ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اب یہ اولاد دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ زنا میں مبتلا ہے، بات بہت کڑوی کہہ رہا ہوں، یہ اولاد جانتی ہے میرا باپ غلط تعلق کا کی زنا میں مبتلا ہے، خدا پاک کی قسم یہ اولاد اس بات کو دیکھنے کے لیے گوارا ہے، اس کو برداشت کر رہی ہے، لیکن باپ دوسرا نکاح کر کے حلال طیب طور پر زندگی گزاری، یہ اولاد برداشت نہیں کر رہی۔ یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا بھائی نکاح کے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے بہت شارٹ ٹائم میں جو بات کہنی ہے معاشرت کے متعلق، میں نے آیت بھی وہی پڑھی، معاشرت اس لیے کہ دین کی تکمیل ہوتی ہے عبادات، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت پر۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا دین پورا ہو گیا صرف نماز روزے پر یا زکوٰۃ پر یا حج پر، ہمارے دین کی تکمیل ہو گئی۔ معاشرت کے باب میں آج اتنی زیادہ کمی کوتاہی ہے، اتنی زیادہ کمی کوتاہی ہے، اور صرف معاشرت کی کمی اور کوتاہی کی بنیاد پر یہ گناہ محدود نہیں ہے، بلکہ آج دنیا کی جو قومیں آج مسلمانوں سے جو نفرت کر رہی ہے، مسلمانوں سے جو دور ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہماری معاشرت آج اسلامی نہیں ہے، ہماری معاشرت اسلامی نہیں۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ میرا رہن سہن، میری زندگی گزارنا، میں تنہا تو اپنے گھر میں زندگی نہیں گزاروں گا، بغیر شادی شدہ کے ہوں تو میرے والدین سے میرا پالا پڑے گا، اگر شادی شدہ ہوں تو میرے بال بچوں سے میرا پالا پڑے گا، اگر میں گھر میں ہوں تو میرے والدین سے، میرے بھائی بہنوں سے، میرے بیوی بچوں سے میرا پالا پڑے گا، اگر میں دکان پر گیا تو ہمارے پاس آنے والے کسٹمروں سے اور گراہکوں سے میرا پالا پڑے گا، اگر میں سفر میں ہوں بس میں یا ٹرین میں یا پلین میں تو میرے ساتھ بیٹھنے والوں سے میرا پالا پڑے گا، اگر میں باہر نکلا ہوں تو میرے پڑوس میں رہنے والے میرا پڑوسی جو ہے اس سے میرا پالا پڑے گا۔ تو اب شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے یہ معاشرت یعنی رہن سہن، میں اپنے والدین کے ساتھ، میں اپنے بال بچوں کے ساتھ، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، میرا وقتی جو پڑوسی ہے بس یا ٹرین میں سفر کرنے والا، میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا، میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں، میں اس کے ساتھ کیسی زندگی گزاروں، شریعت نے ہمیں ایک ایک چیز کا طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کامل شریعت ہے، میرے نبی نے زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی، کوئی پہلو باقی نہیں رہا۔ اور آپ اندازہ لگائیں، حضرات علماء بیٹھے، حضرت مفتی صاحب بھی ہے، میں شاید جرات کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات ضرور بتلاؤں گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف عبادات کا معاملہ ہے، عبادات کے معاملے میں شریعت نے اصول بتلا دیے۔ نماز کے بعد میں قرآن کریم اگر 70 سے زائد مقامات پر اور زکوٰۃ کے بعد میں 70 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تذکرہ فرما رہے ہیں اور ہمیں حکم دے رہے ہیں نماز اور زکوٰۃ کا، لیکن نماز اور زکوٰۃ کے جزوی مسائل اور نماز اور زکوٰۃ کی تفصیلات اللہ نے قرآن کریم میں نقل نہیں فرمائی۔
کتنی رکعت پڑھو گے، کس صورت پر آپ کی نماز ختم ہوگی، آپ کس طریقے سے قاعدہ کرو گے، نماز کے جزوی مسائل کی بحث قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن معاشرت کی اہمیت اتنی زیادہ تھی. ہمارے حضرت اقدس کی زبان سے میں نے خود سنا حضرت مفتی صاحب کی کہ فرمایا معاشرت کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ قرآن کریم نے معاشرت کے مسائل کو کھول کھول کر بیان فرمایا، کھول کھول کر بیان فرمایا. کہیں تو قرآن استیزان کا مسئلہ لا رہا ہے، تم کسی کے گھر جاؤ گے اجازت کیسے لوگے، اپنے گھر پر جاؤ گے اجازت کیسے لوگے. سورہ حجرات کو آپ پڑھیے، 5ویں پارے کو پڑھیے، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ آپ کا کیسا رہے گا، اپنے والدین کے ساتھ آپ کا سلوک کیا رہے گا، آپ کے ساتھ ملنے جلنے والوں، یعنی معاشرت کے مسائل کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کھول کر تفصیلات کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ معاشرت کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے. معاشرت کا تعلق اگر میں نے اپنے والدین کے حق میں، اپنے گھر والوں کے حق میں، اپنے بیوی بچوں کے حق میں اگر میں نے کوتاہی کی ہے، اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی شکل تلافی کی نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو ایک آگے کا جملہ کہنا ہو، تلافی کی کوئی شکل نہیں. اگر کسی نے 100 شب قدر بھی کسی کو مل گئی، جس پر اللہ مغفرت فرما دیتے، 100 شب قدر بھی مل گئی اور عشاء سے لے کر فجر تک اگر آپ اللہ کے پاس روتے رہیں، اللہ میں نے اپنی بیوی کے حق کو ضائع کیا تھا، بیوی کہے گی کہ میں نے اپنے شوہر کے حق کو ضائع کیا تھا، اولاد کہے گی کہ والدین کے حق کو ضائع کیا تھا، کہے گی میرے پڑوسی کا حق میں نے ضائع کیا، اللہ تو معاف کر دے. آسمانوں سے جواب آئے گا، میرے بندے اگر تو 100 سال تک بھی اس مسلح پر رہے گا تو ابھی بندے کا حق میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندہ آپس میں ایک دوسرے سے معاف نہ کروا دے. یہ معاشرت کے مسائل، حقوق العباد کے مسائل اتنے، اسی بنیاد پر تو آپ دیکھیے حقوق العباد کے مسائل میں اور ایذائے مسلم، جہاں کسی اپنے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، فرمایا کہ اگر آپ کے منہ سے ایسی بدبو آ رہی جو مسواک اور برش سے بھی ختم نہیں ہو رہی، تو آپ کو حکم دیا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، آپ اپنے گھر پر نماز پڑھ لیں. آپ کی نماز سے دوسرے مصلیوں کو اور اللہ کے مخلوقات کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو گھر نماز پڑھنے پر باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. عبادات کے معاملے میں ہمیں اتنی زیادہ احتیاط تاکہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ایذائے مسلم حرام ہے. ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایذائے مسلم کے مسائل کو ہم نے شریعت کی فہرست ہی سے نکال دیا. حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں قضائے حاجت کے لیے گیا، ٹوائلٹ میں گیا، یہاں تک کہ وہاں سے نکلا میں فلش کرنا بھول گیا. فلش کرنا جب بھول گیا میں باہر نکلا، والد محترم حضرت مفتی شبی صاحب رحمت اللہ علیہ جب اندر جانے لگے تو اس کے بعد یہ کہا کہ محمد تقی یہاں ہو، آپ نے فلش نہیں کیا. فرمایا ابا بھول گیا معاف کرنا. فرمایا محمد تقی آپ نے بھول نہیں کی، آپ نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا. فرمایا اس لیے آپ کے بعد میں جب ٹوائلٹ میں گیا مجھے تکلیف ہوئی اور ایذائے مسلم حرام ہے. فرمایا آج امت ان معاشرتی مسائل سے، اور آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا آگے چل کر، آج دنیا کی وہ قوم ہے جو ساری دنیا ان کا فالو کرنے کے لیے تیار ہے. آپ مغربی ممالک میں چلے جائیے، مغربی ممالک میں آج ان کے اگر آپ بازاروں کے اندر بھی ٹوائلٹ اور باتھ روم میں چلے جائیں ایک ناپاکی کا بوجھ نظر نہیں آئے گا. اور آج افسوس ہے محمد، ہمارے دینی مراکز جو ہے، چاہے ہمارے مساجد ہو، ہمارے مدارس کا معاملہ جو ہے، وہاں پر آپ چلے جائیے، ایک آدمی ٹوائلٹ میں سے جا کر نکلے گا تو دوسرا اگر ایک نفس الطبع اگر انسان ہے جس کی طبیعت میں نفاست ہے، وہ مسجد کے ٹوائلٹ میں جانا پسند نہیں کرتا. ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی نے فرمایا مغربی قوموں کے لوگ تقلید کرنے کے لیے جو تیار ہے، اس بنیاد پر نہیں وہ فرنگی تہذیب ہے، اس لیے نہیں وہ ننگا کلچر ہے، اس لیے لوگ آج دنیا ان کی اقتدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا آج مغربی قومیں ساری دنیا کے اوپر جو حکومت کر رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، فرمایا اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ان کی ہر چیز میں ملا ہوا ہے. اس بنیاد پر اب دنیا اسلامی تعلیمات کا، آج ان کی نظافت کے مسائل میں آپ دیکھیے، ان کی آپ تجارت کے مسائل میں دیکھیے،
ہم نے ابھی میں برطانیہ جا کر آیا، وہاں کچھ بعض مقامات پر اسکیمیں لگتی ہے، وہاں 5-6 آدمی ہوں گے، فوراً تجارت کے مسائل میں امانت داری ان کی آپ دیکھیے، ان کی سچائی آپ دیکھیے، تو اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی تجارتوں میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے 5-6 آدمی ہوں گے، فوراً سب بنا لیں گے، فوراً کیو لگا دیں گے، فوراً لائن لگا دیں گے۔ اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ اگر ہم کسی اللہ والے کی ملاقات کے لیے مسجد میں بھی اگر کہا جائے گا بھائی سب بنا کر ملاقات کرو، تو اب ایک دوسرے کو دھکا لگائیں گے، ایک دوسرے کو۔ میرا ایک جگہ پر بیان کے لیے جانا ہوا آج سے 6 مہینے پہلے، ہم نے دیکھا کہ وہاں مجمع بڑا تھا، ملاقات کرنے والے آئے، یہاں تک کہ ایک جوان نے ایک بوڑھے میاں کو ایسا دھکا مارا وہ نیچے گرا اور بیچارے کے پیر پر چوٹ آ گئی۔ کیا ایسا مسافہ کرنے پر ہمیں جنت ملنے والی؟ یہ تو عیسائی مسلم کا ارتکاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، عمر اگر تمہاری طاقت کی بنیاد پر تم حجر اسود کو اگر بوسہ دیں گے، فرمایا اگر تمہاری طاقت کی بنیاد پر حجر اسود کو بوسہ دینے میں عمر اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تم حجر اسود کو بوسہ بھی مت دینا۔ حالانکہ کتنی بڑی عبادت، اللہ قیامت کے دن، اللہ کل قیامت کے دن اس کو آنکھیں دیں گے، زبان دیں گے، جس نے بوسہ دیا ہوگا اس کے بعد میں سفارش کرے گا حجر اسود۔ لیکن پھر بھی یہ کہا گیا کہ عمر اگر حجر اسود کو بوسہ دینے میں تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو عمر حجر اسود کو بوسہ بھی نہ دینا۔ عبادات کی بنیاد پر بھی کسی کو ہمیں تکلیف دینے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی روایت، جب فجر میں تہجد کے لیے اللہ کے نبی جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے آہستہ 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 اٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اللہ کے حبیب آپ تہجد پڑھتے ہیں اور اتنے آہستہ آہستہ آپ چل رہے ہیں، یہ تو آپ کا مکان ہے، آپ پڑھائے مکان میں نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے امام الانبیاء، عائشہ میں اپنی عبادت کی بنیاد پر اپنے گھر والوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا محمد الرسول اللہ کو کہ آپ کی تہجد کی بنیاد پر آپ کی بیویوں کی نیند خراب ہوئی، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ عبادات کی بنیاد پر تکلیف دینے کی اجازت نہیں۔ آج ہم تو اپنی وہ مستی والی زندگی کی بنیاد پر میری ذات سے نہ معلوم کتنے لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں معاشرت کے جو مسائل ہے، رہن سہن کے جو مسائل ہے، آپس میں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، اس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رہن سہن کے مسائل بات کئی جگہوں پر، اگر آپ نے اپنی گاڑی کی پارکنگ، اگر 5-10 آدمی پیچھے کھڑے ہیں، میں موبائل پر لگا ہوا ہوں، میری گاڑی کھڑی کر کے پچھلے 50 آدمی گاڑیاں لے کر ہارن لگا رہے، لیکن میری طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کی اس فعل کی بنیاد پر 50 آدمیوں کو تکلیف ہوئی ہے، کہ اللہ قیامت کے دن اس کا سوال آپ سے نہیں پوچھے گا؟ ہم تو اس کو دین سے خارج سمجھے ہوئے۔ یہ معاشرت کے مسائل ہے، یہ معاشرت کے مسائل ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ آپس میں ہم زندگی کیسی گزاریں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی، ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی صاحب آتے اور حضرت ان سے پوچھتے کہ بھائی معمولات میں کچھ کمی ہوئی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ معمولات میں کمی ہوئی ہے تو فرمایا مجھے تھوڑا رنج ہوتا، تھوڑی تکلیف ہوتی۔ اور کوئی مرید آتا اور اس سے حضرت پوچھتے اور پتہ چلتا اس کی ذات سے معاملات کے اندر تکلیف ہوئی ہے، کسی کے معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور حضرت پوچھتے اور کسی کی ذات سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو حضرت یہ کہتے زاہد بعد میں بننا، صوفی بعد میں بننا، پہلے ایک انسان تو بنو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک انسان تو بن کر پہلے زندگی گزارو۔ اسی بنیاد پر ہمارے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، فرمایا 3 قسم کے جانور ہیں احیاء العلوم میں۔ ایک جانور تو وہ ہے کہ جس کی ذات سے آپ کو صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچ رہا ہے، بھینس ہے، گائے ہے، دودھ بھی دیتی ہے، یہاں تک کہ جوانی کی عمر پر جب پہنچ جاتی ہے اور جب بڑھاپے کی عمر پر اس وقت کسائی کو دے دیا جاتا ہے، اور کسائی کو دینے کے بعد اس کے بعد بھی اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ جانور ہے جس سے صرف اور صرف تمہیں نقصان ہی نقصان،
موذی جانور ہے، فار کھانے والے جانور ہے، اور تیسری قسم کی وہ جانور ہے جس سے آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچتا، جس سے آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچتا، اور وہ جانور ہے لومڑی ہے، اور ایک قسم کے کتنے جانور ہے جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے نہ نقصان پہنچا رہی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس بات کو نقل کیا، اگر تو انسانیت سے نکل کر اگر تو انسان نہیں بنتا، تیری ذات سے ہر ایک کو تکلیف ہو رہی ہے، تو حیوانیت کے اندر جانا چاہتا ہے تو حیوانیت کی پہلی قسم بن جا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ اگر یہ نہیں بنتا، تیسری قسم بن جا، اگر تجھ سے کسی کو فائدہ بھی نہ پہنچے کم از کم نقصان تو نہ پہنچا، دوسری قسم کے جانوروں میں سے نہ بن جو صرف لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہم معاشرت کے مسائل کو پڑھیں اور ہم معاشرت کے مسائل کو سیکھیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں زندگی کیسے گزارے۔ جیسے نکاح کا موقع ہے، بھائی نکاح کے موقع پر آپ نے بارہا سنا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے موقع پر جو تقوی کی آیتیں پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے موقع پر تقوی کی آیتیں پڑھ کر ہم سب کو اسی بات کا سبق دینا چاہتے تھے کہ بھئی آج تک تیرا پالا جو پڑھ رہا تھا حقوق اللہ سے، اب تیرے حقوق العباد کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ حقوق العباد کے مسائل، اگر ان حقوق العباد کے مسائل میں کچھ کمی رہے گی، کچھ کمزوری رہے گی، کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن کل اللہ کی قورت میں اس کا آپ کو ضرور جواب دینا پڑے گا۔ یہ معاشرت کے مسائل ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، مسلمان کامل وہ ہے جس کی ذات سے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی کسی بھی فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے کہ آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرت کی کمی کی بنیاد پر، ہمارے معاشرتی جو مسائل ہیں اسی بنیاد پر ہمارے مفتی محمود حسن صاحب حضرت جمعہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بارہا سناتے تھے۔ حضرت جمعہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بارہا فرمایا، تمہاری عبادت کی بنیاد پر اگر کسی کو ایذا رسانی ہو رہی ہے تو اللہ تمہاری اس عبادت کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس عبادت کی روح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج ہم نہیں دیکھتے کہ بھائی شادی کے بعد کی روز مرہ شادیاں تو ہو رہی ہے کثرت سے، لیکن روز مرہ طلاق کے جو مسائل پیش آ رہے ہیں، روز مرہ طلاق کے مسائل جو شادی کے بعد پیش آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آج ہمارے معاشرت کی کمی کی بنیاد پر۔ معاشرت آپس میں رہن سہن کیسا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہو، پڑوسیوں کے بات میں ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ تو آج کثرت سے طلاق کے جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ آج معاشرت میں ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے نماز پڑھ لیا صف اول میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے تہجد اسراء کو چاش پڑھ لیا، میرا دین ختم ہو گیا۔ ایک طرف میری ذات سے میرے والدین پریشان، میری ذات سے میرے گھر والے پریشان، بال بچے پریشان، میرے پڑوسی پریشان، میرے رشتہ دار پریشان، اور میری شرافت پر اور میری بزرگی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس کی بنیاد پر۔ حالانکہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اہم شعبہ۔ پڑوسیوں کے باب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرمانے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ من یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون؟ لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ معمون نہ ہو، جس کی تکلیفوں سے واللہ لا یؤمن، نبی نے کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا ہمارے معاشرت کے مسائل میں ہم اس کا خیال رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے محلے والوں کو میری ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو؟ یہ معاشرت ہے۔ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں اصغر حسین صاحب کا واقعہ شاید آپ نے بھی علماء سے سنا ہوگا کہ میں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں ایک مرتبہ میں دعوت میں گیا، جب میں نے کھانا کھا لیا، حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بھی شیوخ میں سے ہے، فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا حضرت دسترخوان میں ڈال لوں باہر جا کر؟
فرمایا مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ مفتی جی آپ کو دسترخوان ڈالنے کا طریقہ نہیں معلوم؟ تو فرمایا حضرت دسترخوان ڈالنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دسترخوان ڈالنے کا طریقہ تم نہیں جانتے؟ فرمایا ہاں دسترخوان ڈالنے کے طریقے تم نہیں جانتے۔ فرمایا اس کے بعد حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چلو میرے ساتھ محمد شفیع، میں آپ کو بتلاؤں کہ دسترخوان ڈالنے کا کیا طریقہ۔ چھوٹی چھوٹی ذرات اٹھائے دسترخوان سے اور چھوٹے چھوٹے ذرات اٹھا کر ایک جگہ پر جہاں کیڑے مکوڑوں کا جو بیل تھا وہاں ڈال دیے۔ فرمایا یہ ان کی خوراک ہے، جو بڑے ذرات تھے دسترخوان سے اٹھا کر چھت پر ڈال دیا، صبح میں چرین پرین آئیں گے اس کو کھائیں گے۔ یہاں تک کہ آم کا موسم تھا، آم کے چھلکے بھی تھے، تو آم کے چھلکے حضرت نے ایک جگہ پر تھوڑے ڈالے، دوسری جگہ پر تھوڑے ڈالے، تیسری جگہ پر تھوڑے ڈالے۔ حضرت آم کے چھلکے ایک ہی جگہ پر ڈال دیتے۔ تو حضرت میاں اصغر حسین صاحب نے فرمایا یہ غریبوں کا علاقہ ہے، اگر ایک جگہ پر بھی چھلکے ڈال دیتا ایک جگہ پر، فرمایا غریب لوگ بھی اپنے دل میں تمنا کرتے کاش ہم بھی مالدار ہوتے، ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی اتنے آم لا کر کھاتے۔ فرمایا ان کے دل میں یہ حسرت ہوتی، اس لیے میں نے ایک جگہ پر نہیں ڈالے تاکہ میرے محلے کے غریبوں کو یہ بات میرے اس فعل سے تکلیف نہ ہو۔ فرمایا اس کے بعد جو گٹلیاں تھی اس کو ایک جگہ کے اوپر میدان میں ڈال کر آئے۔ پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ یہاں محلے کے بچے کھیلتے ہیں، ایسی گٹلیاں جو ہے غریبوں کے بچے سیک کر کھاتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں، یہ ان کو فائدہ ہوگا۔ فرمایا دسترخوان ایسی جگہ پر ڈال دیا جاتا جس سے اللہ کی کوئی مخلوق کو فائدہ نہیں ہوتا، یہ میرے اس فعل سے اللہ کی کتنی مخلوق کو ایک غذا ملے گی، یہ دسترخوان ڈالنے کا طریقہ۔ اور فرمایا حضرت کہتے ہیں میں نہیں چاہتا میرے کسی فعل سے کسی کو بھی تکلیف ہو، میرا پڑوسی ہو، میرے محلے والا ہو، بلکہ آگے کا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے گیا، جب عشاء کی نماز پڑھ سے واپس آ رہا تھا میں نے عجیب دیکھا کہ حضرت نے اپنے جوتے نکال لیے، اور حضرت نے اپنے جوتے نکال لیے آگے چل کر پھر جوتے پہن لیے۔ میں نے کہا حضرت آپ نے جوتے نکال کر آگے چل کر پہنے؟ میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو ایک مکان ہے یہاں تو ایک غریبوں کا ایک میلا جھولا علاقہ ہے، مسلمان بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، اپنے بھی رہتے ہیں، پرائے سبھی لوگ رہ رہے ہیں، ایک کافر طائفہ ہے۔ فرمایا کہ اس کا مکان ہے۔ فرمایا جب یہ جوان تھی لوگ اس کے پاس اپنی ضرورت لے کر آتے تھے، یہ اپنی عزت بیچتی تھی، اب ذرا بوڑھی ہو چکی ہے، لوگ اس کے پاس آتے نہیں، یہ جوتوں کی آواز سنتی ہے، اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کوئی میرے پاس آ رہا ہے۔ پھر جب اس کے گھر سے آگے چلے جاتے ہیں تو اس کو ایک تکلیف ہو رہی ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ فرمایا چاہے طائفہ ہو چاہے کافرہ ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے اس فعل سے ایک طائفہ اور کافرہ کو بھی میں تکلیف پہنچاؤں۔ میاں اصغر حسین صاحب کے حالات میں ایک بات اور بھی بتلاؤں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب کے بعد لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت بیٹھے ہیں، تو حضرت کہتے تھے کہ چوہے بہت پریشان کرتے ہیں، تو حضرت کہتے مشورہ دینے والے کہتے ہیں کہ حضرت بلی پال لو چوہے چلے جائیں گے۔ اور کسی موقع پر مریدین آئے، حضرت نے کہا کہ چوہے بہت پریشان کر رہے ہیں، فرمایا حضرت بلی پال لو چوہے چلے جائیں گے۔ حضرت نے کہا یہ بات تو اصغر حسین کو بھی سمجھ میں آ رہی تھی، بلی پال لوں گا چوہے چلے جائیں گے، لیکن یہ چوہے میرے مکان سے میرے پڑوسی کے مکان میں جائیں گے، جن چوہوں کو میں اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا میں اپنے پڑوسی کے مکان کے لیے کیسے پسند کروں؟ یہ معاشرت ہے، ہمیں اس کا مکلف بنایا گیا۔ میں نے آیت وہی پڑھی تھی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ لوگوں آج ہمیں معاشرت کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر آج امت کے ان لوگوں میں اور پوری دنیا کے ہر کونے میں آج معاشرت زندہ ہو جائے، معاشرت اگر زندہ ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی قومیں تمہاری معاشرت کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جائے گی، معاشرت کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جائے گی۔ اور آگے کا جملہ کروں، آج معاشرت زندہ ہو جائے گی، نہ باپ کو بیٹے سے تکلیف، نہ شوہر کو بیوی سے تکلیف، نہ بیوی کو شوہر کی تکلیف، کوئی ذات کو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کاش کہ ہمارے اس علاقے میں اور ہمارے گاؤں میں معاشرت کو زندہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی جو ہونے والا لکھا ہے
اس میں بے انتہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ گنہگاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، خطا کار بھی ہے، سیاہ کار بھی ہے، میرے مالک کیسے بھی ہے، بندے تو تیرے ہیں. اللہ تیرا نام لیا، تیرے لاڈلے نبی کی امتی بھی ہے. لاج لگتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر. اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ تیرے مرضیات پر چلا، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. پریشانیوں اور مشکلاتوں کو ختم فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے والدین، گھر والوں میں، اہل و عیال، بھائی بہنوں میں، رشتے داروں میں، اس مجمع میں، اس گاؤں میں، امت میں جو بھی بیمار ہے اللہ، آج بیماریاں عام ہو رہی ہیں. میرے مالک جو بھی بیمار ہے، تیرے علاوہ کون شافی ہے؟ تو شفا دینے پر آئی. تو ڈاکٹروں کی ڈاکٹری فیل ہے، حاکموں کی حکمت فیل ہے. میرے مالک کون ہے تیرے علاوہ شافی؟ ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اس مجمع کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اس مجمع کے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے حضرت مفتی یحییٰ صاحب نے ابھی کی بیماری کے باب میں بھی سنایا. یہ مجمع تجھ سے دعا کرتا ہے حضرت مفتی صاحب کو بھی مکمل شفا عطا فرما، عافیت عطا فرما. اللہ سب کو ایڑیا رگڑنے والی بیماریوں سے راحت عطا فرما. اے اللہ مومن کی شان یہی ہے، خوشیوں میں بھی تجھے ہی پکارتا ہے، غمیوں میں بھی تجھے ہی پکارتا ہے. میرے مالک اتنا بڑا مجمع دنیا کے کسی امیر کے پاس چلا جاتا، اس میں علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، سفید ریش والے بھی ہے، جوان بھی ہے، معصوموں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں. کوئی تو ہوگا تیرا چہیتا اور لاڈلا، کوئی تو ہوگا تیرا پیارا. اور دنیا کے کسی امیر کے پاس بھی اتنا بڑا مجمع چلا جاتا، واپس لوٹا تو بھی اس کو شرم آتی. میرے مالک تو امیروں کا امیر ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. مومن کی شان یہی ہے، خوشیوں میں بھی تجھے ہی پکارتا ہے. ہمارے والی عفان کا زندگی کا بہت خوشی کا موقع ہے. یہ مجمع تجھ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ ان کی آج ہی کی خوشی نہیں، ان کو ہمیشہ کی خوشی عطا فرما، خوشحال زندگی عطا فرما. ہونے والے نکاح کو قبول فرما، خیر و برکت نازل فرما. اس نکاح کے ذریعے سے زوجین میں محبت پیدا فرما. اس نکاح کے ذریعے سے دونوں خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما، محبت و مودت پیدا فرما. اے اللہ اس نکاح کے ذریعے سے ان کی روزی اور عمر میں برکت عطا فرما، ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کے ذریعے سے ان کو ایسی اولاد صالح عطا فرما جو دین کی دائیں اور دائیاں بن کر دین کے پرچم کو لہرانے والی ہو. ایسی نیک صالح اور قابل مقبول اولاد ان کو عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی اولیاء اپنی جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر بیٹھے ہیں، شادیوں کا نظم نہیں ہوا، یہ بوڑھا باپ رات کو سوتا ہے، کروتے پر کروتے لیتا ہے، نیند کا ایک جھونکا نہیں آتا، اپنی جوان بیٹی اور بیٹی کی فکر لے کر سویا ہے. میرے مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنے خزانے غیب سے ان جوان بیٹوں اور بیٹیوں کا
شادیوں کا بہتر سے بہتر نظام بنا. شادیوں کے بعد جہاں توڑ ہے یا ودود یا مقلب القلوب، دل تو تیرے قبضے میں ہے، محبتوں کی طرف پھیر دے، نفرتوں کو ختم فرما، بغض و عداوت کو ختم فرما اور توڑ سے حفاظت فرما. شوہر بیوی میں جوڑ پیدا فرما، اولاد والدین میں جوڑ پیدا فرما، بھائی بہنوں میں جوڑ پیدا فرما. یا اللہ امت مسلمہ میں جوڑ پیدا فرما. توڑ سے اس امت کی حفاظت فرما، توڑ سے اس امت کی حفاظت فرما، توڑ سے اس جماعت کی حفاظت فرما. اللہ جوڑ کی شکلیں پیدا فرما. اللہ تیری رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. میرے مالک، ایک ماں اپنے بچے کو دھکا مار کر اگر گھر سے نکال بھی دیتی ہے، یہ بچہ سوچ لیتا ہے ماں کہیں کھانا بھی مل جائے گا، ماں کہیں سونا بھی مل جائے گا. لیکن یہی بچہ راتوں کی تنہائیوں میں اپنی ماں کی محبت یاد کرتا ہے، پھر ماں کی چوکھٹ پر آتا ہے. ماں پھر دھکا دے کر اس بچے کو نکال دیتی ہے. بچہ ماں سے چمٹ کر یوں کہہ دیتا ہے، اماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن تیرے جیسی ممتا اور محبت کون دے سکتی ہے. ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے، بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے. اے اللہ، تو ایک نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ رحیم خدا ہے. اللہ تو آج یہ مجمع بھی تجھ سے یہی کہتا ہے. جمعہ کا مبارک دین بھی ہے، مبارک گھنٹہ بھی ہے. یہ مجمع بھی تجھ سے یہی کہہ رہا ہے دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے. اللہ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع کو ڈال دے. اللہ ایک محبت کی نگاہ تو ڈال دے. اللہ ایک محبت کا چھینکا تو برسا دے. تجھے کون پوچھنے والا ہے، تجھ سے کون سوال کرنے والا ہے. ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے. نبی کے صدقے طفیل میں اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.